حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ یعنی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی شریف سے تھوڑا فاصلے پر تھا، اس لیے ان کی والدہ انہیں شام کے وقت، رات کے وقت اجازت نہیں دیتی تھی۔ لہٰذا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، اور میں آقا علیہ السلام کی معیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں، وَأَسْأَلَهُ، اور میں آقا علیہ السلام سے یہ سوال کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ بات رکھوں، ان یستغفر لی ولک، تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے اور امی آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرمائیں، یعنی دعائے مغفرت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت طلب کی اپنی والدہ سے، اور فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھ لوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والدہ نے اجازت دی تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا، فصلیت معہ المغرب فصلی حتی صلی العشاء، فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہوئے۔ مغرب کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز بھی پڑھی، فرماتے میں حضور کی خدمت میں حاضر رہا، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی۔ عشاء کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ فسمع صوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آخٹ سنی، آواز سنی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال من ھذا، کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ، حذیفہ ہوں؟ قلت نعم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا خادم، آپ کا غلام، میں حذیفہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما حاجتک، کیا حاجت ہے تمہاری، کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ غفر اللہ لک ولامک، فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بھی اور تیرے والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں، خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حذیفہ کیا حاجت ہے، کس لیے آئے ہو؟ یہ دعا کروانے کے لیے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور تیری والدہ کو بھی مغفرت عطا فرمائے، اللہ تجھے بخشے، تیری والدہ کو بھی بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ، آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے، آج کی رات یہ زمین پہ اترا ہے، آج سے پہلے قطعاً کبھی بھی یہ روئے زمین کی طرف نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے زمین پہ اترا ہے۔ فرماتے ہیں اور اس نے استأذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی، حذیفہ اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اجازت لی کہ یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، مجھے سلام کرے اور مجھے ایک بشارت اور خوشخبری دی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے نے میری بارگاہ میں سلام بھی پیش کی اور مجھے بشارت جو سنائی وہ یہ تھی بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ،
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھے یہ حکم دیا میں آپ کو خوشخبری دوں کہ آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شباب اہل الجنہ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور فرمایا وفی روایت یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها، جس نے سیدہ فاطمہ کو پریشان کیا، خفا کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانیہ فی الجنہ، فرمایا امام حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی یہ میرے پھول ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں بیٹوں کی خوشبو لیا کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، ان کی خوشبو آپ محسوس کیا کرتے تھے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔